ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو دوستو، آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت دن کے بعد۔ کیونکہ ہماری بھی مشغولیت رہتی ہے، ہم بھی کھانے کمانے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں آیا ہوں اور سورہ زمر کی 71ویں آیت سے لے کر لاسٹ تک آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا ہوں۔ تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ان آیات مقدسہ کو رکھا جائے تاکہ ہم اور آپ اس سے نصیحت لیں کہ اللہ ان آیات کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام ہم اور آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے، ہمیں خبر دے رہا ہے ان آیات مقدسہ کے ذریعے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکے جائیں گے ان لوگوں کو، لے جایا جائے گا، ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہوئے، جہنم کی طرف۔ کہاں لے کے جایا جائے گا، کہاں ہانکے جائیں گے انہیں، کس طرف؟ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، گروہ در گروہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤوہا، جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے، جب وہ آ جائے گا، وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، فتحت، کھولا جائے گا، ابوابہا، اس کے دروازے، یعنی جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہا جائے گا، کہیں گے، کون کہیں گے؟ داروغائے جہنم، جو جہنم کے محافظ ہوں گے، وہ کہیں گے، جنہیں ہانک کر کے لے جایا جائے گا انہیں کہیں گے، یعنی جہنمیوں کو، کافروں کو، ان سے کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول نہیں آیا تھا؟ آیات ربکم یتلون علیکم آیات ربکم، یتلون، وہ تلاوت کرتے، علیکم، تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں۔ اب دیکھو میرے بھائی، بڑے غور کا بات ہے، بڑے اہم بات ہے میرے دوست۔ آخر یہ ان آیات مقدسہ، یہ آیتیں بڑے بڑے علماء کی نظر سے کیوں نہیں گزرتی؟ یہ علماء ان آیات کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ آخر ان آیتوں سے کیا دشمنی ہے کہ بڑے بڑے علماء گھنٹوں تک بحث کرتے ہیں یوٹیوب میں،
اور بڑے بڑے علماء ان آیات مقدسہ کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں جو بڑے بڑے علماء ہم سے کئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان آیات کو وہ نظر انداز پتہ نہیں کیوں کر جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن پڑھی جاتی ہے، ایسے تو ہمیشہ پڑھتے ہیں لیکن اس مہینے میں کچھ زیادہ پڑھی جاتی ہے، تراویحوں میں اور ایسے بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے کم سمجھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ تراویح میں پورا قرآن حافظ صاحب پڑھا دیتے ہیں اور مقتدی سن لیتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت، قرآن کا ایک سنٹنس ان کے دماغ میں نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا افسوس کی بات ہے میرے دوست۔ تو یہاں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، یعنی پوری قرآن پڑھے جا رہا ہے، جبکہ یہ کتاب ڈسکس بک ہے، یہ ڈسکس کرنے والی کتاب ہے، یہ غور و فکر کرنے والی کتاب ہے، یہ تدبر اور تفکر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو کیا بنا دیا ہے؟ ثواب کمانے کی کتاب بنا دیا ہے، مردوں پر پڑھنے کی کتاب بنا دیا ہے۔ یہ کیا بنا دیا ہے میرے دوست؟ بڑے بڑے علماء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان آیات مقدسہ پر ذرا غور کریں۔ آپ لوگ کیا بنا رکھے ہو؟ ثواب کی کتاب بنا دیا آپ لوگوں نے، مردوں کے بخشوانے کی کتاب بنا دیا آپ لوگوں نے۔ کیا یہ معمولی کتاب آپ کو لگتی ہے؟ یہ کتاب آیت مقدسہ، یہ کتاب مقدس کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کر دیا ہے کہ سال میں ایک بار رمضان میں تراویح ایک دم راجدھانی کی طرح پڑھا دیا جائے اور سن لیا جائے اور ایک بات بھی سمجھ میں نہ آئے، اور کوئی مر جائے اور اس کے بعد جو اس کے نام پر قرآن خوانی کر کے اور پیسے چھاپ لیں اور پیٹ بھر لیں اپنا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو، کتاب مقدس کو، اس لیے نازل کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائی، میرے خاص کر کے علماء حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان آیات مقدسہ پر غور کریں۔ سورہ زمر کی آیات 71 سے ہے، 71ویں آیات ہے۔ 71ویں آیات سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کتنی بڑی بات ہے کہ یتلون علیکم آیات ربکم الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول نہیں آیا؟ وہ کیا کرتے؟ یتلون علیکم، وہ تلاوت کرتے، وہ پڑھتے تم پر۔ کیا پڑھتے؟ بخاری نہیں، مسلم نہیں، ترمذی نہیں، قصے اور کہانیاں اور فتوے اور منطق کی بات نہیں، مولویوں کے موٹے موٹے لکھے ہوئے کتاب نہیں، اللہ کی آیات وہ پڑھتے لوگوں پر۔ یہاں صاف صاف دیکھو، صاف صاف آنکھیں کھولو ذرا، صاف صاف یہاں لکھا ہوا میرے دوست، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول نہیں آیا؟ میرے بھائی، جب جہنم میں لے جایا جا رہا ہے وہاں بھی یہی بات پوچھی جا رہی ہے، کیا تمہارے پاس وہ نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے تم ہی میں سے جو تلاوت کرتے تم پر تمہارے رب کی آیتیں؟ کوئی کہانیاں نہیں میرے دوست، کوئی موٹے موٹے لکھے ہوئے فتوے نہیں، اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا تھا۔
لیکن کیا کر رہے ہیں علماء؟ بکواس میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فتوے دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن آیات مقدسہ ان کی بحث میں نہیں ہوتی۔ تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا، وہاں بھی یہی سوال ہو رہا، کیا تمہارے پاس کوئی رسول آیا تھا جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے اور تمہیں آگاہ کرتے، خبردار کرتے، متنبہ کرتے۔ کس چیز کا متنبہ کرتے؟ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کے ملاقات سے، تمہارے اس دن کے ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے۔ کس چیز سے؟ آیات مقدسہ سے، اللہ کی آیات سے، نہ کہ کہانیاں سنا کر، نہ کہ بخاری سنا کر، نہ کہ مسلم سنا کر، نہ کہ بڑے بڑے مولویوں کی کتاب سنا کر، نہیں، نصیحت کرتے، آگاہ کرتے، کس چیز سے؟ آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتوں سے۔ میرے دوست، بڑا اہم مقام ہے، بڑا غور فکر کرنے کی بات ہے میرے دوست۔ مجھے بہت امید ہے کہ بڑے بڑے علماء، ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں، یوٹیوب میں بہت بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں، ملحدوں کو ماشاءاللہ اچھا جواب دے رہے ہیں۔ مولانا ناصر واجدی صاحب سے امید ہے، اور بہت بڑے بڑے علماء ہیں، انجینئر مرزا ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے غامدی صاحب ہو گئے۔ یہ بڑے بڑے علماء سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ لوگ ان آیاتوں پر ذرا غور کریں، آپ لوگ دیکھیں ذرا۔ اور میں اور ایک بات یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دین خالص، یعنی اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ دین اگر مجھے ملے، وہ دین پر میں چلوں، وہ دین مجھے حاصل ہو، تو میں کہتا ہوں قرآن سے رجوع کریں۔ اور قرآن سے، کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ آیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ پوچھیں ان سے جو اہل ذکر ہیں، اہل علم نہیں کہا، اس پر غور کیجئے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو ان سے جو تم نہیں جانتے ہو، اہل ذکر سے، یعنی جو قرآن سے وابستہ رکھتے ہوں، جو قرآن کا درس دیتے ہوں، جو قرآن کے جانکار ہوں، جو قرآن کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہوں۔ وہ میں ان کا میں ایک بتاتا ہوں، وہ ایک AS انصاری صاحب ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، ان کا بھی یوٹیوب میں بیانات آتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ صرف قرآن سے درس دیتے ہیں، صرف قرآن بتاتے ہیں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ ان کی بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح راستہ مل جائے میرے دوست۔ صرف ہمیں قرآن کا راستہ، صرف ہمیں صحیح راستہ اسلام جو ہے وہ مل جائے، یہ فرقہ پرستی سے تاکہ ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ یہ جتنا فرقہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ فرقوں سے تاکہ ہم دور ہو جائیں، اور ہم کو صحیح دین، صحیح اسلام، صحیح راستہ، صراط مستقیم، یعنی جو قرآن کا راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ راستہ تاکہ ہمیں مل جائے۔ میں اسی لیے یہ بات آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ AS انصاری صاحب کا بھی بیان ہے، صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ہیں۔ میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ ان کی بھی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو طالب علم ہیں، ہم لوگ تو چھوٹے موٹے ہیں، ہم لوگ کیا سکھائیں گے آپ لوگ کو؟ ہم لوگ تو طالب علم ہیں، ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ، آپ لوگ دعا کریں گے تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے سیکھتے ضرور ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ قرآن سے جو وابستہ ہوں ان سے رابطہ قائم کریں میرے دوست۔ تو میں آتا ہوں آیت کی طرف۔ آیت پھر کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں خبردار کرتے اس دن سے، جو اس دن کے ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے۔ قالو، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جو جہنمی، جن کے لیے جہنم کے دروازے
کھولے جا چکے ہوں گے، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آیا، اللہ کی آیات سنایا، لیکن مانے نہیں۔ ولیکن، اور لیکن، حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور لیکن بات ثابت ہو گئی کافروں پر عذاب، یعنی کافروں پر عذاب ثابت ہو گئی۔ اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ و تعالی کیسی خوشخبری ہمیں دے رہا ہے۔ قیل ادخلوا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، ابواب جہنم، قیل ادخلوا، داخل ہو جاؤ، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ۔ کن لوگوں کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ؟ جن کو ہانک کر کے لایا گیا، جن سے سوالات و جوابات ہوئے، جن کو پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تمہیں میں سے جو تمہیں پڑھ کر سناتا رب کی آیتیں، تمہارے رب کی آیتیں، انہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ میرے دوست۔ بڑے غور کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر ان آیات مقدسہ سن کر اگر ہمارے قلوب نہیں لرز جاتے، اگر ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے، اگر ہمارے قلوب نرم نہیں ہو جاتے، اگر ہم ان آیات مقدسہ سن کر بھی اگر ہمارے دل پتھر کے ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ ان کے لیے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے جہنم کے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس میں کیا کہے گا کہ داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، اس میں جہنم میں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ میرے دوست، 2 کوڑی آ جانے کے بعد، 2 روپے جیب میں آ جانے کے بعد، 2 پیسہ کما لینے کے بعد آدمی کس طرح سے گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں، کیا ٹھکانہ ہوگا اس دن ان کے لیے کیا انجام ہوگا میرے دوست؟ جو تکبر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو اللہ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں، جو اللہ کے دین و اسلام سے روگردانی کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہو رہا ہے میرے دوست؟ یہ میں کس سے کہانیوں کی بات نہیں کرتا، میں کس سے کہانیوں کی بات نہیں کرتا میرے دوست، میں کس سے کہانیوں کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں اللہ کی کتاب کی بات کرتا ہوں، اللہ کی آیات کی بات کرتا ہوں میرے دوست۔ اگر ان آیات سے بھی اگر ہمارے قلوب نہیں لرزا تو ہم راہ راست نہیں پا سکتے۔ پھر دیکھیے اب اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کے لیے، متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کیا خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ غور سے سنو مولویو، غور سے سنو علماء، غور سے سنو مفتی کہلانے والوں، مفتی صرف رب العالمین ہے، مفتی صرف اللہ ہے۔ اللہ یفتیکم، اللہ ہی تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ ہی تمہیں حکم دیتا ہے۔ حکم دینے والی ذات صرف رب ہے، کوئی حکم نہیں دے سکتا ہے، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ کون سی ہستی ہے جو حکم دے سکتا ہے؟ میرے دوست ذرا غور سے سنو، اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہا ہے۔ وہ لوگ
جو اپنے رب سے ڈر گئے، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو ہانکے جائیں گے کس کی طرف؟ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، جب اس کے پاس آئیں گے اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، سلام علیکم۔ ان مولویوں کو سلام کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ کیا آج تک تمہیں نظر نہیں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام کو کس طرح سے سکھایا ہے؟ سلام علیکم۔ آنکھیں کھولو میرے دوست، سورہ زمر کی 73ویں آیت ہے، آنکھیں کھولو، سلام علیکم آیا ہے میرے دوست۔ تم کیسا سلام کرتے ہو؟ تمہیں سلام کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ سیکھو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب یہی سکھانے کے لیے آیا ہے کہ تمہیں سلام کیسی کرنی ہے، تمہیں کلام کیسی کرنی ہے، تم ایک دوسرے سے ملاقات کیسی کرنی ہے، تم ایک دوسرے سے معاملات کیسے کرنے ہیں، تم ایک دوسرے سے لین دین کیسے کرنے ہیں، یہ سارا قرآن بتا رہا ہے۔ اور تم کہاں سے سیکھ لیے ہو؟ تم نے سلام سیکھ لیا ہے؟ تم نے کیا کیا سیکھے ہو؟ تم فرقوں سے، تم مولویوں کی کتابوں سے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا ہے۔ سیکھو اس اللہ کی آیات سے، سیکھو اللہ کی کتاب سے۔ اللہ کہہ رہا ہے سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر۔ وہ داروغہ جہنم، وہ داروغہ جنت ان سے، جنتیوں سے کہیں گے کہ سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے تھے، تم پاک باز تھے۔ فادخلوها، پس داخل ہو جاؤ، فادخلوها، پس داخل ہو جاؤ جنت میں، خالدین، ہمیشہ رہنے کو داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے کو داخل ہو جاؤ میرے دوست۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین۔ میرے دوست، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب جنتیوں کو، جب اللہ سے ڈرنے والوں کو، جب مومنین کو، جب صدیقین کو، جب شہداء کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہر طرح کے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں۔ سو عمل کرنے والوں کا یہ اچھا اجر ہے، عمل کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے میرے دوست۔ پھر دیکھیے آگے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہا ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا اللہ، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے دوست، بڑے افسوس کی مقام ہے، بڑی افسوس کی بات ہے
کہ ہم لوگ آج کہاں بھٹک رہے ہیں، اللہ کی دین کو چھوڑ کر، اللہ کے اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کی قرآن کو چھوڑ کر تمام جگہ ہم بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملنے والی ہے، ہمیں کہیں بھی پناہ ملنے والی نہیں ہے، ہم کہیں کامیاب نہیں ہونے والے ہیں جب تک ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے نہیں تھام لیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی بات پر میرے دوست میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف مائل ہوں، قرآن سے نصیحت لیں۔ جو بھی کوئی کہیں کوئی بات کہے ان سے یہی پوچھو، ان سے یہی کہو کہ اللہ کی کتاب میں سے اگر کوئی بات ہے تو ہمیں سنا دو، ہمیں ادھر ادھر کی کہانیاں نہ سنائے، ہمیں ادھر ادھر کی بات نہ سنائے، ہمیں بڑے بڑے مفتی اور مولوی کے لکھے ہوئے کتاب نہ سنائے، ہمیں بخاری اور مسلم اور وہ کتابیں نہ سنائے جو لوگوں نے لکھی ہیں، ہمیں وہ کتاب سنائے، ہمیں وہ آیات سنائے جو آیات رب تعالیٰ رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے، وہ آیات مقدسہ سے ہمیں نصیحت کریں۔ میں اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، والسلام علی من اتبع الہدی۔